بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی بحث امامت میں، مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس کے مسئلہ رابعہ کو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے ایک بات اور ایک نظریے کو ثابت کیا کہ اگر کوئی امام ہے، حقیقی امام ہے، تو اس کے اوپر نص ہونا چاہیے، سابقاً نبی یا امام اس کے بارے میں بتائے کہ میرے بعد یہ جانشین ہوگا، تبھی وہ امام ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کی کردار بھی اتنا بلند اور اعلیٰ اور معصوم ہو کہ وہ امامت کی اس منصب کے ساتھ موزون ہو۔ تو لہٰذا جب یہ دو شرط قرار دیتے ہیں اماموں کے لیے، تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کسی فرد کے امام ہونے کا، جیسا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہمارے 12 ائمہ ہے، تو ان کے اوپر کیا نص ہے، کیا دلیل ہے، آپ کیوں ان کو امام مانتے ہیں؟ تو لہٰذا اسی کے ضمن میں ہم یہ چیز پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ادلہ نقلیہ یعنی پیش کی، جس میں ہم نے 12 امام علیہ السلام خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آیتوں سے استفادہ کیا، اور اہل سنت کے اہم معتبر کتابوں اور تفاسیر کے ذریعے سے امامت بلا فصل مولا علی علیہ السلام کی اس بات کی، اور انہی کے ضمن میں 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت کو بھی ثابت کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دلیلوں کے طور پر روایات اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب یعنی قرآن کے بعد جب ہم نے صحاح ستہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات اور احادیث نقل فرمائے جو ائمہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر دال ہے، تو تیسری صورت میں ادلہ نقلیہ کے طور پر علماء اہل سنت بزرگ علماء کرام کے اقوال کو ہم بطور دلیل پیش کریں گے کہ ان کے اقوال سے بھی یہ بھی اس بات کو کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ائمہ علیہ السلام یہ 12 امام ہے اور اس منصب کے اہل ہے۔ تو اس میں سے پہلی دلیل یعنی ہم علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں، تو پہلی دلیل ابن حجر عسقلانی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باطنی خلافت اہل بیت کے پاس ہے، یعنی وہ خلافت کے مسلم قائل ہے۔ تعویل کر کے بعد میں کہنا کہ فلانا یہ ظاہری ہے باطنی وہ الگ بات، لیکن ان کے خلافت کے حقدار ہونے کے ہر کوئی قائل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باطنی خلافت اہل بیت کے پاس ہے، اہل بیت سے تعلق رکھنے والے 12 امام باطنی خلافت کے منصب پر فائز ہے۔ اس بات کو ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ لما ذہبت عنہم الخلافت الظاہریۃ لکونہا ملکن یا ملکن ولذا لم تتم للحسن عوضوا عنها بالخلافة الباطنية حتى ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 223، باب 11 فی فضائل اہل بیت النبوی علیہ السلام، وہاں پر یہ چیز موجود ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں سے خلافت ظاہری چلی گئی، یا آپ اس کو کہیں چھین لی گئی، یا کہیں کہ لوگوں نے ووٹ دے کے انتخاب کے ذریعے سے کسی اور کو دیا، جو بھی آپ کہیں، تو جب خلافت ظاہری ان کو نہیں ملی، کیونکہ یہ خلافت ظاہری خلافت ملوکیت و بادشاہت بن گئی، تو اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے ظاہری خلافت کے لیے درکار امور مکمل نہ ہو سکے، یعنی امام حسن کے لیے بھی وہ موقع فراہم نہیں ہوا کہ وہ اس خلافت کے منصب پر تشریف لاتے یا دنیوی حکومت کرتے، یعنی ان کی خلافت
ان کو نہیں مل سکی۔ تو کیا ہوا؟ لہذا ظاہری خلافت کے عوض میں اہل بیت کو باطنی خلافت عطا کر دی گئی۔ یعنی جب ان کو ظاہری خلافت نہیں ملی تو عوض عنہ بالخلافت الباطنی، ان کو خلافت باطنی دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک گروہ کا یہ نظر ہے کہ ہر زمانے میں اولیاء کا قطب اہل بیت ہی ہے، یعنی اہل تشیع کی طرف سے عرباً اشارہ ہے۔ تو اس میں ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری تو ان کو نہ مل سکے لیکن خلافت باطنی ان کو حاصل ہے 12 اماموں کو۔ تو خلافت باطنی ہونے کا مطلب، اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ جب کوئی بندہ باطنی طور پر خلیفہ ہے، باطنی طور پر مستحق خلافت ہے، تو اس کا مطلب وہی ظاہری طور پر بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ باطن اور ظاہر ایک ہو تبھی تو وہ عام اور صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی اور خلیفہ ہو، اللہ کو کوئی اور منظور ہو اور دنیا میں کوئی اور اس کے جگہ پر ہو تو وہ صحیح حقدار نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ ظاہری خلافت جس کو بھی ملے، جو بھی اس منصب پہ آ جائے، لیکن خلافت حقیقی حقدار یہی لوگ ہیں، یہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ حکومت، دنیاوی جو حکومت ہے، وہ ان ائمہ علیہ السلام کے شؤون میں سے ایک شان ہے، یعنی ان کے بہت سارے مناصب اور مراتب ہے، ان کے پاس علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک امر ان کے لیے جو ان کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے، ان کو حکومت اور خلافت ظاہری بھی ان کا حق ہے، لیکن جب وہ یہ لوگوں کی وجہ سے ان کو نہ مل سکے، جب یہ ان سے ہٹا دیا گیا تو باقی چیزوں کے وہ حقدار رہے گا۔ باقی قیادت اور امامت کے منصب انہی کے ساتھ مختص ہے، لیکن اگر لوگ ان کو ظاہری طور پر منتخب کرتے تو لوگوں کو ہدایت اور نجات مل جاتی، لوگ صحیح اور حق تک پہنچ جاتے، لیکن لوگ دلدل میں پھنسنا چاہے، لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی اور ان کو ان کے منصب تک نہیں پہنچایا تو لوگوں سے اس کا احتساب ہوگا۔ تو لہذا ان کی امامت مسلم ہے، جس کو خود علماء کرام نے نقل کیا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے یہاں پر بیان کیا۔ دوسری عبارت جو ہم کریں گے وہ ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر نے جو کہتا کہ امام مہدی 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، کہ ھذا الحدیث ثابت فی الصحیحین من حدیث جابر بن سمرہ، فرماتے کہ یہ حدیث جابر بن سمرہ سے صحیحین میں کیا ہے؟ نقل ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث کیا ہے؟ نقل ہے۔ قال، وہ فرماتے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے کہ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا کلہم من قریش۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے امور اس وقت تک چلتے رہیں گے، اس وقت تک، فرمایا کہ اس وقت تک چلتے رہیں گے کہ جب تک 12 افراد کی ان پر ولایت مکمل نہیں ہو جاتی، کہ جو سب کے سب کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذریت ہوگی۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ ھذا وھذا لفظ مسلم، یعنی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، امام یعنی وھذا لفظ مسلم، یعنی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو یوں لکھا ہے۔ اسے لکھا، فرماتے کہ ولا تقوم الساعۃ حتی تکون ولایتہم لا محالہ، فرماتے کہ امام مسلم اس حدیث کو یوں لکھتے ہیں۔ امام مسلم کیا فرماتے ہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ولا تقوم الساعۃ حتی تکون ولایتہم لا محالہ، امام مسلم کہتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ان 12 افراد کی ولایت قائم نہیں ہو جاتی، اور یہ ایک امر حتمی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ والظاہر ان منہم المہدی المبشر به
في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فرماتے ہیں کہ امام مہدی یعنی امام مہدی علیہ السلام کا یہ امر حتمی ہے. یعنی ظاہری طور پر امام مہدی بھی انہی 12 افراد میں سے ہوں گے کہ جن کے بارے میں احادیث میں بشارت دی گئی. یعنی امام مہدی علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں جو احادیث ہے ان کی تعداد حد تواتر تک ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہے، اور مستقل کتابوں کی حد تک یہ یعنی اس حد تک پہنچی ہے کہ اس کو بحد تفصیل بحد اجمال تمام مکاتب فکر مسلمان تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم عیسائی اور باقی اقوام بھی اس کو مانتی ہے کہ ان کا بھی ایک آفاقی نظریہ ہے کہ دنیا میں آخر کار کوئی ایسا فرد ضرور تشریف لائے گا جو اس دنیا کو ظلم اس دنیا سے ختم کرے گا اور عدل انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. تو یہاں پر امام مسلم کے الفاظ یہی ہے کہ ظاہراً یہ جو 12واں فرد جن کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشریف لائیں گے اور یہ امام ہوگا، ان سے مراد یہی امام مہدی علیہ السلام ہے. انہی 12 میں سے ہے کہ جن کے بارے میں احادیث میں بشارات دی گئی ہے، اور ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، یعنی ان دونوں کا ایک نام ہوگا. یہ بات بھی مسلم طور پر ثابت ہوا ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی بھی محمد مہدی ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی محمد ہے. تو آخری نبی اور آخری وصی دونوں کا اسم ایک جیسا محمد ہے. اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم جور سے بری پڑی ہوگی. دنیا میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہونے کی جو فلسفہ بیان کیا گیا قرآن میں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کرے، تو یہ جو فلسفہ بعثت انبیاء ہے اس کی تکمیل اس سلسلہ امامت کے ذریعے سے ہوگا. اور اماموں میں سے یہ جو آخری امام آخری وصی رسول جو ہے امام مہدی علیہ السلام، اس فلسفہ اور ہدف بعثت انبیاء کو تکمیل تک لے جائے گا اور اس کو مکمل کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا. اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ دوسرا ہدف اللہ تعالیٰ نے اس انبیاء کو مبعوث فرمانے کا جو ایک ہدف ہے وہ لیظہر الدین علی الدین کلہ، کہ اسلام یعنی دین خداوندی ان الدین عند اللہ الاسلام جو ہے، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے اس دین کو باقی تمام ادیان پر فوقیت دینا ہے، دنیا میں پھیلانا ہے. اور یہ امر بھی امام مہدی علیہ السلام کا جو عالمی انقلاب آئے گا تو اس انقلاب کے ذریعے سے یہ چیز ممکن ہو پائے گا. اور اس امام کے جو آخری یعنی 12ویں نمبر پہ بھی ہو، اس کا اسم بھی وہی ہو، اس کے والد کا جو تمام علائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ وہی امام ہے جس کے اہل تشیع جو ان کو اپنا 12واں امام مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں رسول کے بشارتیں اور باقی تمام نشانیاں موجود ہیں. تو لہذا 11ویں امام کی اولاد میں سے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد یعنی امام مہدی علیہ السلام ہے، جن کی امامت کا تمام مسلمان قائل ہے. لیکن ان کی ولادت بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں مستقل بہت سارے ابحاث موجود ہیں، ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کی غیابت کے لحاظ سے. یہ سارے بھی دلائل عقلی اور قرآن اور ان چیزوں کے سے ثابت ہے، مسلم ہے. لیکن یہاں پر مورد بیان نہیں ہے تفصیل کے وقت کی قلت کی وجہ سے اور دروس کی محدودیت کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے. بس اگر کوئی بندہ امام علیہ السلام کے حالات زندگی کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جمال منتظر کے نام سے ایک کتاب چھپ چکی ہے جو کہ 10 فصلوں اور 100 ابواب پر مشتمل ہے. امام مہدی علیہ السلام کے زندگی کے بیشتر پہلوؤں کے حوالے سے جو روایات ہے، احادیث ہے، ان کو پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب جمال منتظر ترجمہ ہے منتخب الاثری فی الامام ثانی عشر. اس کتاب کے مؤلف الشیخ لطف اللہ صافی ہے آیت اللہ،
جنہوں نے مرجع اعلی قدر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر 3 صدی سے 14ویں صدی تک یعنی تالیف کی گئی اہل سنت کی تقریباً 69 کتابوں سے کتب سے، جس میں صحائح ستہ بھی شامل ہے، اور پہلی صدی سے 14ویں صدی تک کی اہل تشیع کی جو کتب ہے ان تمام کتب سے احادیث اور روایتیں اخذ کی گئی ہے. تو لہذا یہ کتاب ایک مدلل اور واضح اور مستند کتاب ہے. آپ اس کی طرف رجوع کر کے اپنی ضروریات اور علمی تشنگی بجا سکتے ہیں. بس یہ بات واضح ہو گئی کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جس ترتیب کے ساتھ رسول نے بیان فرمایا اسی کا اہل تشیع قائل ہے، اور اسی نص رسول کی بنا پر ہی ان کو مانتے ہیں، اور یہی حقیقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہی کی اطاعت کے ذریعے سے کوئی بندہ جنت میں جا سکے گا اور نجات پا سکے گا اور اجر رسالت ادا کر سکے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.